بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے الرحمن الرحیم، صرف ایک دن میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ جی ناظرین، جتنی سے بڑی مشکلات ہو، جتنی بڑی سے بڑی مشکل ہو، پہاڑ جتنی بڑی مشکل ہو، ایسی مشکل جو جانے کا نام نہ لے رہی ہو، اور آپ اتنے زیادہ مایوس ہو چکے ہوں کہ اس مشکل سے نکلنے کا آپ کو راستہ نہ مل رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مشکل ہے، دنیاوی مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی پیسوں کی ضرورت ہے، کسی قسم کی یا قرضہ چڑھ چکا ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں اور بزرگوں، آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل، سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، آج چھوٹا سا 2 حروف ہیں الرحمن الرحیم، ان 2 لفظوں کا ایسا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ میرے مرشد پاک نے مجھے بتایا تھا، اور یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ولیوں کا وظیفہ ہے، اور یہ عالم اور عابد لوگوں کا عمل نہیں کہہ سکتے، عابد لوگوں کا یہ وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ وظیفہ آج تک، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آج تک آپ کو یہ وظیفہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ تو میں آج آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں، ویڈیو کو اگر آپ نے آج اینڈ تک دیکھ لیا تو میرے بھائیوں، آپ کی زندگی، ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے سن لیا تو آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، صرف ایک دن میں ہی معجزہ ہوگا، اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، دولت کہاں کہاں سے آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وظیفہ صرف اور ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ وظائف کر کے تنگ آ چکے ہیں اور کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کر رہا، تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے ڈاکٹر مریض کو جواب دے دیتے ہیں کہ یہ آخری آپشن ہے، آپریشن کے علاوہ اس مرض کا کوئی حل نہیں، تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ بھی سمجھ لیں ایک آپریشن ہے۔ جب کسی وظائف نے عمل نہیں کیا، کام نہیں کیا عمل نے، تو یہ آپریشن کے طور پر آپ کو آج وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ اس وظیفہ کو اگر میرے آج بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ مکمل یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اس وظیفہ کو کر لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی عز و جل ایسے معجزے رونما ہوں گے، ایسی کرامتیں ہوں گی کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میں جتنے بھی دعوے کر لوں، جب تک آپ کریں گے نہیں تو تب تک آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تو جب ناظرین آپ کریں گے اس وظیفے کو، تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے کمالات، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو معجزے ہوں گے، جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے، اور لوگ بھی دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران پریشان ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے جو آپ کو ہر روز عام یوٹیوب پر مل جائے گا، یہ بہت قیمتی آج آپ کو تحفہ دینے والا ہوں، اسے سنبھال کے رکھیے گا، ضائع مت کیجیے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا، پتہ نہیں دوبارہ زندہ رہیں یا نہ رہیں، اور پھر آپ کو یہ کوئی بتائے یا نہ بتائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد
کسی وظیفہ کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، مکمل آپ کی پریشانیوں کا حل، ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا حل صرف ایک دن میں گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپریشن کے طور پر، جیسے مرض کو آپریشن آخری حل ہے، یہ آپریشن کے طور پر کام کرے گا۔ میرے بھائی جتنے بھی آپ تنگ آ چکے ہیں، مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ جتنے بھی آپ تنگ آ چکے ہیں زندگی سے اور آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، کوئی بھی جو آپ کی مشکل ہے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو میں آج آپ کو ابھی جو وظیفہ بتانے والا ہوں، سورۃ فاتحہ کا 2 حروف ہیں چھوٹے سے، ان کا وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، یہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس سفر میں، اس خیر کے سفر میں ہمارے قدم سے قدم ملائیں۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، بزرگ جو جتنے عمر کے لوگ ہیں، خصوصاً 18 سال سے اوپر کے میرے بھائی یہ وظیفہ لازمی کر لیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد انہیں نہ کسی پیر عامل کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جادو یا کوئی کسی قسم کا جادو ہے، کوئی مرض ہے، کسی قسم کا کچھ بھی پریشانی ہے، روحانی علاج کا یہ آخری علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے اوپر، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، نہ اس سے تیز اثر کرنے والا کوئی وظیفہ ہے۔ جو میرے بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بالکل پریشان ہو چکے ہیں کہ رزق ان کے پاس آ نہیں رہا، بالکل بند ہو چکا ہے، پریشان حال ہیں، رزق بالکل بند ہو چکا ہے، تو میرے بھائیوں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا بھائی آپ کو وظیفہ بتا رہا ہے اور آپ کو اس مشکل سے نکال کے انشاءاللہ دم لے گا۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹا سا وظیفہ ہے، جتنی بھی گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، میری بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں ان کو زیادہ اس بات کا علم ہے، گھر میں بے برکتی ہے، پیسے آ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں لگ رہی کہ کہاں جا رہے ہیں، اور گھر میں بے برکتی ہے، بالکل لڑائی جھگڑے فساد، بالکل خود پر قابو بھی نہیں رہ رہا۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا دماغ پھٹ رہا ہے، خود پر قابو نہیں رہا، بغیر وجہ کے آپ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں آپ پر جادو یا کسی شیطانی چیز کا اثر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان کا واحد حل ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا وظیفہ کسی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، کرنا کس طرح ہے آپ نے دھیان سے سمجھ لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جب تک آپ مکمل سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اتنی کوئی جو وظیفہ جو آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، کسی کو کروڑوں اربوں روپے بھی دیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے بڑا وظیفہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ تو میں آپ کو آج فری میں تحفہ دے رہا ہوں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کافی تھے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ وظیفہ آج بتا رہا ہوں، کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، یقین کا عمل ہونا ضروری ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کس طرح آپ نے کرنا ہے، طریقہ کار کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، وظیفہ کر کے تھک چکے ہیں، جو یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھائی جن کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، وہ کامنٹس کر کے اپنے لیے دعا بھی کروا سکتے ہیں، اور وہ خصوصاً ان کو میں ان کے کامنٹس کا جواب دے کر ان کی
مرض کا حل یا ان کی پریشانی کا حل جو بھی ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ اپنی پریشانی لکھ دیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا حساب کر کے آپ کو آپ کا وظیفہ بتا دوں گا اور اس کا حل آپ کو بتا دوں گا۔ کامنٹس ضرور کر دیا کریں اور ہر کامنٹس کا جواب میں آپ کو لازمی دوں گا انشاءاللہ۔ ادھر آستانے پر بھی ہم ہر جمعرات کو ایک محفل کرتے ہیں درود و سلام کی، اس کے بعد درود و سلام کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ جو میرے بھائی کوئی بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ کامنٹس میں بتا دیا کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہر وظیفے کی زکوٰۃ ہوتی ہے یا اجازت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو آپ لوگ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اجازت ہر وظیفے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ بغیر وظیفے کے کوئی بھی اجازت کے کوئی وظیفہ نہ کیا کریں۔ خصوصاً جو وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنے با اثر اور پاورفل وظائف ہوتے ہیں، بغیر اجازت کے آپ ان کو نہ کیا کریں، ہرگز نہ کیا کریں۔ جب آپ بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو فائدے کی بجائے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے نہ تو پڑھائی کی ہوتی ہے نہ اس کی زکوٰۃ دی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اجازت ضرور لے لیا کریں۔ جو میرا بھائی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، ابھی تک اینڈ تک سن رہا ہے، ان سب کو، ہر خاص و عام کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس دعا کر دیں، اللہ پاک ہماری آخرت جو ہے وقت نزاع اس میں آسانیاں عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ضائع نہیں کروں گا۔ اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، طریقہ کار سمجھ لیں۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ فاتحہ، قرآن پاک جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں سورہ فاتحہ آتی ہے۔ تو آپ ہر شخص نے جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک جس نے ناظرہ بھی پڑھا ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ شروع میں جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھنی آپ نے کس طرح ہے، 3 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اتنا درود بھی آپ 3 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے صرف 11 دفعہ، زیادہ نہیں، صرف 11 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اس کے کمالات اور کرامت اور معجزے آپ دیکھیں گے، حیران پریشان رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی مشکلیں ایسے چٹکی میں 1 منٹ میں حل نہ ہوئیں تو مجھے کہنا۔ میرے بھائیوں، زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ تو کرنی آپ نے کس طرح ہے، اس وظیفے کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے، غور سے کاپی پینسل ساتھ رکھ لیں یا ویسے ہی۔ جب آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ سورت پڑھنی ہے الحمد، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سورۃ فاتحہ پڑھنی آپ نے کس طریقے سے ہے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہی اصل وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیو، شروع سے آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ، مکمل پڑھنی ہے، جس طرح میں پڑھوں دھیان سے سن لیں، اسی طرح سے آپ نے پڑھنی ہے دھیان سے۔ پھر کہہ رہا ہوں اچھے طریقے سے سن لیں، جو میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، بتانے سے زیادہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ کی میم کو آپ نے عالمین کی لام سے ملا دینا ہے، کس طرح، دوبارہ سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جس طرح میں نے میم کو لام کے ساتھ ملایا، پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح سے آگے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے پہنچنا ہے الرحمن الرحیم پر تو آپ نے جس مشکل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے یا کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے جو ناممکن ہے، جو انسان کی سوچ کے مطابق ناممکن ہے، اللہ پاک کے پاس تو ناممکن ہے، جو انسان کی سوچ کے پاس ناممکن ہے آپ کے پاس، وہ اس کے لیے آپ یہ کریں تو پھر بتائیے گا کیسے کیسے معجزے ہوئے۔
جو بھی پریشانی ہے، ضرورت ہے یا کوئی حاجت ہے، آپ نے جب پڑھنا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کو آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ جب 3 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو ذہن میں جو آپ کے حاجت ہے وہ زبان پر لائیں اور کہیں کہ یہ حاجت میری پوری ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یا ایسے ہی اگر دعا نہیں کرنی تو آپ ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں اس حاجت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ الرحمن الرحیم پر آئیں، اس کو 3 دفعہ دہرائیں اور حاجت کو دماغ میں لائیں، اس سے آگے پڑھتے جائیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ اینڈ پہ آپ نے 3 دفعہ اسی طرح آمین پڑھنا ہے اور 11 دفعہ اس صورت کو دہرانا ہے اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سمجھ نہ لگی ہو تو دوبارہ اس کو سن کے ویڈیو کو پڑھ کے سن کے اچھی طریقے سے سن کے پڑھیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کامنٹس کر کے پوچھ لیں۔ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پھر درود ابراہیمی اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک اللہ تعالیٰ سے اپنی چیز یا کوئی بھی چیز منوانے کا واحد ذریعہ ہے۔ دعا لازمی کریں، دعا کے بعد دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور دعا لازمی کریں۔ دعا میں جو آپ کو چاہیے مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ پڑھنے سے آپ کو مل جائے گا، اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کسی صبح شام آپ جس ملک میں بھی ہیں، چاہے سعودی عربیہ، پاکستان یا جس ملک میں بھی ہیں، آپ صبح شام دوپہر جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے آپ یہ وظیفہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ گھر میں، مسجد میں میری مائیں بہنیں کرنا چاہیں کہیں بھی اس وظیفہ کو کر سکتی ہیں۔ بہت ہی لاجواب آج آپ کو تحفہ دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اسی لیے میں نے کہا کچھ آپ کو دیتا جاؤں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ وظائف اصل ہوتا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ اس کو کر کے اس کے کمالات لازمی بتانا کامنٹس میں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اور یہ وظیفہ آپ نے اگر 1 دن کر لیا ہے تو کافی ہے، نہیں تو آپ 11 دن تک مسلسل اس کو کر سکتے ہیں۔ کوئی اس روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 11 دن کر کے تو آپ حیران ہو جاؤ گے، اس کے ایسے ایسے کمالات ہوں گے۔ ویسے تو 1 دفعہ ہی کافی ہوگا، لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو آپ 11 دن 41 دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 41 دن سے زیادہ نہ پڑھیں۔ 41 پڑھنا تو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب بھی ہوگا، لیکن 41 دن اس کی جو آخری ڈیٹ 41 دن ہوتی ہے، 1 سے لے کر 41 تک آپ جتنا مرضی پڑھ لیں آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔